أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ یوسف کی. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام یہ خواب جو ہے نا اپنے ابو یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ جو نا فیوچر میں ان کا مقام بڑا ہونے والا ہے. خواب کی تعبیر جانتے تھے کون؟ یعقوب علیہ السلام. تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام یہ نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے اس واقعے کو اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا. پھر اس کے بعد واقعوں کے یہاں ذکر ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ابو جان تم یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو, ہم جا کر جو ہے نا کھیلیں گے, کودیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرے بیٹے کو لومڑی نہ کھا لے. تو لیکن بعد میں اپنے بچے بولتے ہیں کہ نہیں ابو جان ہم حفاظت کریں گے, ہم حفاظت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. تو سب یہ بچے جیسا کہ ان کے جو بھائی جو ہے نا 10 بھائی پلان کرتی ہیں ان کو قتل کرنے کی. تو جب جنگل کو لے کر جاتی ہیں تو ایک سے ایک مارنے شروع کرتے ہیں. تو یہاں تک کہ جو ہے نا یہوذا کہتے ہیں کہ ان کو مت مارو, اگر مارنا ہی ہے تو کنواں میں پھینک دو. تو اس کے بعد پورے بھائی جو ہے نا ان کو کنواں میں پھینکتے ہیں, ان کا کپڑا لے کر جو ہے نا لاتے ہیں. کن کے پاس؟ ابو کے پاس, یعقوب علیہ السلام کے پاس. پھر اس کے بعد ان کے بھائی جو ہے نا خود 11 بھائی جو ہے نا ایک قافلہ جو ہے نا وہاں سے گزر رہا تھا جو مدین سے آ رہا تھا, ان کو بیچ دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بھائی ہیں وہ 10 بھائی ہیں وہ خود جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا سیل کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. 20 درہم میں جو ہے نا ایسا بیچ دیتے ہیں. جو خریدنے والا تھا اس کا نام مالک تھا. اس نے مصر کے بازار میں جا کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو سیل کر دیتی. کس کو؟ ایک بادشاہ کا جو خزانچی تھا, جو جسے عزیز کہتے ہیں, عزیز مصر کا عزیز مصر تھا, اس کو جو ہے نا سیل کر دیتی. تو عزیز مصر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لیتا ہے, لا کر جو ہے نا اپنی بیوی سے کہتا ہے, ان کا نام زلیخا ہے, ان کی بیوی کا نام بعض علماء نے کہا کہ راعیل ہے, زلیخا کے نام سے مشہور ہے. یعنی کہ اپنے بیوی زلیخا سے کہتا ہے کہ اس کی اچھی پرورش کرو, انشاءاللہ ہم فیوچر میں اس بچے کو بیٹا بنا لیں گے, کیونکہ اس کے پاس بیٹا نہیں تھا. تو اس طرح جو نا ہوا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام اسی کے گھر میں تھے. کس کے؟ عزیز مصر کے گھر میں تھے. وَلَمَّا جب بلغا پہنچ جاتے ہیں اشدہ, یعنی کہ اپنی عمر کی جو نا پوری 30 پر 3 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, یعنی کہ کٹر نوجوانی کو پہنچ جاتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہی, اور لما بلغ جب پہنچ جاتی ہیں اشدہ مطلب سختی, یعنی کہ 30 پر 3 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں. کون؟ یوسف علیہ السلام. اب یوسف علیہ السلام 30 پر 3 سال کی عمر کو جب پہنچ جاتی ہیں, اللہ نے 2 چیزیں ان کو دی. ایک وہ آتینا, ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیا حکمن, کیا دیا تھا؟ نبوت, یعنی کہ نبی بنایا اللہ نے. حکمن یعنی کہ نبی بنایا اللہ نے, حکمن نبوت دی. وعلما, اور اللہ نے کیا دیا؟ علم دیا یوسف علیہ السلام کو. علم دیا, کون سا علم؟ خواب کی تعبیر کا علم, دین کی سمجھ کا علم جو ہے نا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیتے ہیں. یعنی کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 30 پر 3 سال کی ہو جاتی ہے, اللہ 2 چیز دیتی, ایک نبوت, ایک نبی بناتے ہیں, دوسرا اللہ جو نا علم دیتے ہیں ان کو, دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین, نیک لوگوں کو. یعنی کہ یہاں ذکر ہوا. اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام کس گھر میں تھے؟ عزیز مصر کے گھر میں تھے. اب یوسف علیہ السلام کی جو جس گھر میں تھے, جو زلیخا جو وہاں تھی, عزیز مصر کی جو بیوی زلیخا تھی, اس نے کیا کیا, ایک مرتبہ اچھی طریقے سے میک اپ کی. جو زلیخا ہے نا اچھی طریقے سے میک اپ کرتی, اچھا ریڈی ہوتی ہے, آ کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ریڈی ہوں, تم میرے ساتھ زنا کرو, نعوذ باللہ. یعنی کہ زلیخا فرشتہ اچھی طریقے سے میک اپ کرتی ہے. اس کے بعد جو دروازے ہیں 7 دروازے پورے بند کر دیتی ہے. جو عزیز مصر جو ہے نا 7 دروازے ہیں پورے بند کر دیتی ہے. اور اس کے بعد یہ زلیخا یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ زنا کرو. یعنی کہ
یہ جو ماحول ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام وہاں پورے دروازے بند، اس کی بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، وہ خود کہتی ہے آؤ میرے ساتھ زنا کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی کہ اسی طرح آج کوئی مرد کوئی عورت سے زنا کو بلاتی ہے، وہ مرد بولتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے لیے کل حشر کے میدان میں مخصوص سایہ اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے. اسی طرح کوئی عورت ہے، اسے کوئی مرد زنا کو بلاتا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے عورت کو ایک خاص سایہ اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے حشر کے میدان میں. جیسا کہ حدیث میں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. مرد بولتا ہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا، میں زنا نہیں کروں گا. عورت بولتی ہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں زنا نہیں کروں گی. ایسے مرد ایسے عورتوں کے لیے کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ مخصوص سایہ جو ہے نا نصیب کریں گے. یعنی کہ یہاں تک جو ہے نا وہ جب وہ بلاتی ہے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. دیکھیے آیت کی تفسیر، آیت 23 وراودته التي، وراودت کا مطلب پھسلانا، یعنی کہ عورت جو ہے نا مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسے بولتی ہے کہ وراودت. عورت میک اپ کرتی ہے، پورا سب کچھ کرتی ہے، کیوں؟ تاکہ مرد جو ہے نا اس کی طرف دیکھے، اس کی طرف. وہی وراودت کا معنی وہی وراودت، وہی وراودت التی، یہ عورت زلیخا ہوا یوسف علیہ السلام فی بیت، انہی کے گھر میں تھے. یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں تھے. فی نفس عن نفسہ، یعنی کہ زلیخا خود جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف بلاتی ہے، نعوذ باللہ، خود بلاتی ہے زنا کی طرف، جبکہ یوسف علیہ السلام اسی کے گھر میں ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے نا زلیخا جو ہے نا اس کو یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف بلاتی ہے. اور ساتھ میں وغلقت الابواب، غلقت کا مطلب دروازہ اچھی طریقے سے بند کر دیتی ہے. تو 7 جو دروازے تھے پورا کا پورا بند کر دیتی ہے، دروازہ بند کر دیتی ہے. پھر جو ہے نا زلیخا جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف بلاتی ہے. کیسا بلاتی ہے؟ میک اپ کرتی ہے، جیسا کہ مفسرین ذکر کرتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہے، کہتے ہیں کہ یوسف تمہارے بال کتنے ہی خوبصورت ہیں، یوسف تمہاری چمڑی کتنی خوبصورت ہے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا یہ عورت جو ہے نا زلیخا یوسف علیہ السلام کو بھڑکاتی ہے، اس طرح جو ہے نا اپنی طرف جو ہے نا کھینچتی ہے اور دروازہ پورا بند کر دیتی ہے. وغلقت الابواب، پورا دروازہ جو ہے نا بند کر دیتی ہے. اور وقالت، اور کہتی ہے، کون؟ زلیخا کہتی ہے ہی تلک، ہی تلک کا مطلب آؤ میرے پاس. زلیخا کہتی ہے کہ ہی تلک، آؤ میرے پاس، یوسف روم بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آؤ میرے پاس. یہاں تک کہ مفسرین ذکر کرتے ہیں زلیخا زنا کرنے سے پہلے، زنا کوشش کرنے سے پہلے وہاں جو بت تھے اس کے اوپر بھی پردہ ڈال دیتی ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالتی ہے. یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کیوں بت کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں؟ تو وہ زلیخا کہتی ہے کہ مجھے نعوذ باللہ زنا کرنے کا ارادہ ہے، کہیں مجھے شرم آتی ہے اسے. تو یوسف علیہ السلام کہتی ہیں کہ اس سے شرم آپ کو اللہ سے آنا چاہیے، جو اللہ ہمیشہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام اس کو سبق سکھاتے ہیں. لیکن وقالت، وہ کہتی کہ ہی تلک، اے یوسف تم میرے پاس آؤ، اے یوسف تم میرے پاس آؤ. تو یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام معاذ اللہ، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. معاذ کا مطلب جیسا کہ اعوذ سے، معاذ کا مطلب میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہو، بے شک وہ، کون؟ تمہارے شوہر، ربی، جو بے شک وہ تمہارے شوہر جو نا ربی میری پرورش کی، احسن مسوا، بہترین پرورش. ربی کا مطلب یا شوہر کے مطلب جو ان کے شوہر تھے، یعنی عزیز مصر ہے، انہوں نے جو نا یوسف علیہ السلام کو اچھا رہنے کا جگہ دیا، اچھا کھانا پانی سب کچھ دیا. کون؟ ان کے شوہر. جب یہ زلیخا زنا کو بلاتی ہے تو یوسف علیہ السلام کہتی ہیں کہ انہو، بے شک جو میرے آپ کے جو شوہر ہیں، قطفیر، ربی، ربی کا مطلب یا رب نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، یا کون ہے؟ بادشاہ عزیز مصر ہے، یعنی کہ قطفیر ہے جو ان کا شوہر ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر مجھے اچھا سب کچھ دے، میں ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا، میں ان کے ساتھ جو ہے نا خیانت نہیں کر سکتا.
یعنی کہ جب وہ زلیخا زنا کو بلاتی ہے، یوسف علیہ السلام کہتی کہ میں تمہارے شوہر کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، کیوں؟ احسن مسوا، انہوں نے مجھے اچھا کھانا پانی دیا، اچھا کپڑا دیا، اچھا گھر دیا، سب کچھ اچھا دیا، میں ان کے ساتھ جو نا خیانت نہیں کرتا۔ کیوں یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، بلکہ یہ کہا کہ میں تمہارے شوہر سے مجھے ڈر ہے، کیونکہ معلوم ہے سب کو اللہ ہے۔ کتنے لوگ ڈرتے ہیں آج، اللہ ہے پھر بھی زنا کرتے ہیں لوگ، یعنی کہ اللہ ہے پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی معلوم ہے کہ اللہ ہے، لیکن اگر شوہر بولیں گے تو تھوڑا اسے ڈر آئے گا، کیونکہ شرمندگی ابھی ہو جائے گی، کیونکہ شوہر وہیں رہتا ہے، شوہر وہیں رہتا ہے۔ یعنی کہ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا شوہر کا نام لیا، تمہارے شوہر نے مجھے سب کچھ دیا، میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، تاکہ جو نا شوہر کا نام لے تو لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہاں اللہ تعالیٰ اوپر ہے، وہ دیکھتا، نعوذ باللہ ایسا رکھتے ہیں، لیکن شوہر کا نام جو ہے نا لیتے ہیں یوسف علیہ السلام، تاکہ جو ہے نا زلیخا کے دل میں ڈر پیدا ہو۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ یہاں آیت نمبر 23 میں یہ زلیخا بھڑکاتی ہے اپنے آپ کو، کہتی ہے اور دروازہ بند کرتی ہے اور یوسف علیہ السلام سے کہتی کہ آؤ میرے ساتھ زنا کرو، لیکن یوسف علیہ السلام کہتی کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، جبکہ تمہارے شوہر نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ دیکھیے وقالت حی تلک جو ہے نا، حی تلک یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، جیسا کہ اس کی کئی قراءات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حی تلک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی انداز سے پڑھتے تھے، ایک آسان ہے حی تلک، ایک حی تلک، دو قراءات جو مشہور ہے حی تلک حی تلک، اور بھی کئی قراءات مشہور ہے، دو یاد رکھے بس کافی ہے۔ یعنی کہ یہاں تک، اس کے بعد ابھی دونوں روم میں ہی یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ انہوں کون زلیخا دونوں روم میں، وَلَقَدْ تحقیق ہمت بھی، ہمت مطلب ارادہ کرنا، کون؟ زلیخا ارادہ کرتی ہے، کس کا؟ زنا کا، کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ہمت بھی، زلیخا ارادہ کرتی ہے، ہمت بھی، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام، ہمہ کا مطلب ارادہ کرنا، یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں مفسرین کا اختلاف ہے، زلیخا نے تو ارادہ کیا، ہمت بھی، وَهَمَّ بِهَا، ہمہ کا مطلب ارادہ کرنا، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا، یہاں اختلاف ہے علماء کا۔ پہلی جو بات یہ ہمہ کا جو معنی، جیسا کہ خیال آتا ہے، برائی کا خیال آتا ہے، اس طرح یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی برائی کا خیال آتا، بس ہمہ کا مطلب یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ جیسا کہ خیال آتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی برے خیال آتے ہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، اس طرح یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا، پھر جو ہے نا اللہ نے ان کو بچا دیا، یہ ایک تفسیر، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جو ہے نا گناہ کا خیال ہے، پھر اللہ نے ان کو بچا دیا، جیسے کہ ایک انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرح یوسف علیہ السلام اس نے بھڑکائی، کون؟ زلیخا نے، یوسف علیہ السلام نے، وہم، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا، کیسے ارادہ کیا؟ دل میں خیال آیا گناہ کا، پھر چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام۔ اس کی مثال امام شنقیطی جی نا اپنی تفسیر اضواء البیان میں ذکر کرتی ہیں کہ جیسا کہ روزے کی حالت میں آپ کے سامنے پانی ہے، آپ کو خواہش آتا ہے پانی پینے کا، فطری چیز ہے، لیکن آپ نہیں پیتے کیونکہ آپ پیاسے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن آپ کو خواہش آتا ہے پانی پینے کا، لیکن آپ نہیں پیتے۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو بھی ارادہ ہوا، لیکن اللہ نے ان کو بچا دیا، کیسا بچائے وہ بعد میں آ رہا ہے، لیکن یہاں ارادہ کا مطلب جو دل میں جو خیال آتا ہے، اس طرح یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ دوسرا وَلَقَدْ تحقیق ہمت بھی، ہمہ کا مطلب اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بھڑکایا، زلیخا نے دیکھا کہ یوسف صاحب نہیں مانتے ہیں تو مارنے کا ارادہ کیا، وحمد، زلیخا نے مارنے کا ارادہ کیا، تو وہم بہا، یوسف علیہ السلام نے بھی جو ہے ڈیفنس میں مارنے کا ارادہ کیا، ڈیفنس کرتے تھے مارنے کے، دیکھیں جب اس نے مارنے کا ارادہ کیا زلیخا نے، یوسف علیہ السلام نے بھی مارنے کا ارادہ کیا، مارنے کا ارادہ کیا۔ یعنی کہ بعض تفسیر وغیرہ میں دیکھیں گے آپ، بس آپ تفسیر کی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے خاص طور پر، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا، تو بعض تفسیر جو ذکر ہے واللہ عالم کہ یوسف علیہ السلام اپنا جو نا کپڑا جو نا ایسا کھولنے کا ایسا ارادہ کر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں یوسف تم ایک نبی، آواز آتی ہے کہ یوسف تم نبی، یوسف تم نبی، تم ایسا نہیں کر پاتے، یعنی کہ ارادہ جو مطلب خیال آتا ہے، پھر اللہ نے ان کو یوسف علیہ السلام کو بچا لیتے ہیں۔ دوسرا
ہما کا مطلب جب وہ مارنے کا ارادہ کرتی ہے تو یوسف علیہ السلام بھی ڈیفنس میں جو ہے نا مارنے کا ارادہ کرتی ہے۔ تیسرا جو معنی ہے واللہ عالم جو سب سے صحیح معنی ہے، زلیخا نے ارادہ کیا زنا کا، یوسف علیہ السلام نے زنا کا ارادہ نہیں کیا، زنا کا ارادہ نہیں کیا۔ دیکھیے وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا، لولا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتے۔ اصل جو ہے نا عربی میں یہ جو جملہ اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو اصل کیسا جملہ ہے، لولا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ لَهَمَّ بِهِ، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے گناہ کا، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی دیکھتے ہی اس وجہ سے گناہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ صحیح تفسیر ہے واللہ عالم۔ میں دوبارہ آپ کو کہتا یعنی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی دیکھتے ہی اس وجہ سے وہ ارادہ نہیں کرتے۔ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام دیکھ لیتی اللہ کی نشانی کو، اس وجہ سے زنا کا ارادہ نہیں کرتے ہیں، گناہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ اچھا کیا نشانی دیکھی یوسف علیہ السلام؟ جب یوسف علیہ السلام جب زلیخا آتی ہے میک اپ کر کے پورے اچھی طریقے سے، جب وہ اپنی طرف بلاتی ہے ہی تلک، یوسف تم میرے پاس آؤ، تو یوسف علیہ السلام جو نا تفسیر میں ہے کہ سامنے دیوار میں یعقوب علیہ السلام کا تصویر دیکھتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی شکل میں آتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کو سامنے دیکھتے ہی وہ اپنی طرف بلاتی ہے تو جو نا سامنے یوسف علیہ السلام جو نا جبرائیل فرشتے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی شکل میں آتے ہیں، اور آ کر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا جو انگلی ہے اسے جو ہے نا چھباتی ہیں، کترتی ہیں اسے، جس سے یوسف علیہ السلام کے اندر جو شہوت ہے گناہ کا وہ نکل جاتا ہے۔ ایک تفسیر ہے، عبداللہ بن عباس، مجاہد، کئی مفسرین نے یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ جب زلیخا نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانی کو دیکھ لی، وہی لولا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ لَهَمَّ بِهِ، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی کو نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے۔ دیکھ لیا یوسف علیہ السلام نشانی کو، کیا نشانی ہے؟ اپنے سامنے اپنے ابو کا شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ آ کر جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا ان کی انگلی کو کترتی۔ ایک نشانی یہ ہے۔ ایک اور نشانی، جب زلیخا وہاں رہتی ہے یوسف علیہ السلام کو جب بلاتی ہے تو یوسف علیہ السلام ایک آواز آتا ہے، کہتی ہیں کہ یوسف تم نبی ہی، تم زنا نہیں کرتے، نبی سب زنا نہیں کرتے، تمہارا مقام بڑا ہے۔ تو جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو آواز آتی ہے تو یوسف علیہ السلام چھوڑ دیتے ہیں، ارادہ ہی، یعنی کہ وہیں سے جو ہے نا یوسف علیہ السلام بھاگنے لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ارادہ ہی نہیں کرے، یہی سب سے تفسیر ہے، سب سے اچھی تفسیر یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام ارادہ ہی نہیں کرے۔ تیسرا، جب زلیخا بلا رہی تھی وقالت ہی تلک، اے یوسف تم میرے پاس آؤ، تو یوسف علیہ السلام دیوار میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جو ہمارے پاس آیت ہے وہاں دیوار میں لکھا رہتا ہے یوسف تم زنا کے قریب مت جاؤ، وہاں لکھا رہتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں تو خود بخود جو ہے نا دور چلے جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں جو ہے نا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، تحقیق ہے زلیخا نے ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، ہمہ کا مطلب یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، اس میں جو پہلا جو قول ہے ارادہ کا ایک جو معنی ہے، اگر آپ ارادہ کا معنی ہی رکھیں گے یوسف علیہ السلام کس چیز کا ارادہ کریں، جیسا کہ دل میں خیال آتا ہے برائی کا، اس طرح یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی برائی کا خیال آیا، لیکن پھر بھی اللہ نے بچا دیا، پھر اللہ نے بچا دیا۔ جیسا کہ اس کی مثال روزے دار ہے، سامنے پانی ہے، پانی کا پیاس ہوتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا ہے، اس طرح یوسف علیہ السلام کو ارادہ ہوا لیکن اللہ نے بچا دیا۔ جیسے کہ دل میں خیالات آتے ہیں اس طرح یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا لیکن اللہ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو بچا دیا۔ یہ ایک ہمہ کا معنی، یوسف علیہ السلام ارادہ کا مطلب دل میں خیال آیا لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا دیا۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ ہمہ بہا، کہ یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام میری بات نہیں مانتے ہی، ماننے کا ارادہ کیا زلیخا نے، یوسف علیہ السلام نے بھی ڈیفنس میں ماننے کا ارادہ کرتی، لیکن سب سے صحیح تفسیر یہ ہے یوسف علیہ السلام ارادہ ہی نہیں کرے، جو اس کے متعلق جو اصل جو تفسیر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے لولا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ لَهَمَّ بِهِ، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی کو نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی کو دیکھ لیے۔ برہان نشانی، کیا نشانی کو دیکھے کہ وہاں دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی شکل میں آتی ہیں جبرائیل علیہ السلام، آ کر جو نا ان کی انگلی کو کترتے ہیں جس سے ان کی شہوت جو نا نکل جاتی ہے، گناہ کا جو ارادہ ہے وہ نکل جاتا ہے۔
یعنی کہ ایک اور جو نشانی دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام، آواز آتی ہے یوسف تم نبی ہی، تم زنا وغیرہ نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح تیسری جو تفسیر ہے وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس طرح جو نا آواز آتا ہے اور جو نا نبی تم بولتی ہیں کہ تم نبی ہی، یعنی کہ اس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے نا اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اور تیسری جو بات ہے کہ یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ سامنے دیوار میں جو نا لکھا رہتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، یوسف تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو اس طرح اللہ نے اپنی نشانی دکھا کر یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے دور کیا۔ اب یوسف علیہ السلام، وہی اللہ نے کہا برہان نشانی، رآ دیکھتے ہیں، لولا الرآ، رآ کا مطلب دیکھنا، یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی کو دیکھ کر جو نا وہاں سے چل جاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم دور کر دیتے ہیں آپ سے السوء گناہ کو، والفحشاء اور برائی سے۔ اسی طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو برائی سے دور کیا اور فحشاء سے دور کیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندے ہیں، بے شک وہ ہمارے نیک بندے ہیں۔ یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد تھوڑی تفصیل ہے۔ آیت نمبر 4 تک آج ہماری تفسیر کافی ہے، یعنی کہ آج کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے آیت نمبر 2 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام 3 سال کے ہوئے، اللہ نے 2 چیز یوسف علیہ السلام کو دیا۔ ایک، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا، دوسرا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دین کا علم اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کا شمار نیک لوگوں میں ہم نے کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں یہ بتایا گیا کہ زلیخا نے پورا میک اپ کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور پورا دروازہ بند کر دیتی، 7 دروازہ جو نا بند کرتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ہی تلک، یوسف تم میرے پاس آؤ، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ یوسف تمہارا بال کتنا ہی خوبصورت ہے، یعنی کہ اس طرح یوسف علیہ السلام کو بھڑکاتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ہی تلک، یوسف تم میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے تیار ہو چکی ہوں، تم میرے پاس آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کہتی ہے کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، معاذ اللہ، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ تمہارے شوہر نے مجھے سب سے اچھا کھانا دیا، تمہارے شوہر نے مجھے سب سے اچھا کپڑا دیا، تمہارے شوہر نے مجھے سب سے اچھا مکان دیا، میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ کیونکہ جبکہ یوسف علیہ السلام اللہ کا نام کیوں نہیں لیے؟ کیونکہ اللہ تو معلوم ہے، لیکن شوہر کے تو تھوڑا ڈرتے ہیں لوگ، کہیں وہ پنشمنٹ نہ دے، تھوڑا ڈرانے کے لیے جو نا یوسف علیہ السلام نے ان کے شوہر کا نام لیتی ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اب یہاں جو تفسیر میں جو اختلاف ہے، جو سب سے صحیح بات ہے، کہ زلیخا زنا کا ارادہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ یوسف تم کتنے خوبصورت ہیں، تمہارا بال کتنا خوبصورت ہے۔ اس طرح جو ہے نا زلیخا جو ہے نا یوسف علیہ السلام سے زنا کا ارادہ کرتی ہے، لیکن وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، سب سے صحیح جو تفسیر ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانی دیکھتے ہی اس وجہ سے ان کے دل میں زنا کا خیال آتا ہی نہیں ہے۔ کیا نشانی دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی شکل میں آتے ہیں، اور جہاں زلیخا اور یوسف علیہ السلام ہوتی ہیں وہاں جبرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی شکل میں آ کر جو ہے نا ان کے ہاتھ کو یہ کرتے ہیں جس سے جو ہے یوسف علیہ السلام زنا سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام اپنے سامنے آیت دیکھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نشانی بتا کر زلیخا سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی سے اور فحشاء سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا، بے شک اس کے بعد ہمارے مخلص بندوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، من عبادنا المخلصین، آپ اللہ کے مخلص بندے میں شمار ہو جائیں۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نیک بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل بھی ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔